السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قربانی کے مسائل حروف تہجی کے ترتیب کے مطابق بتاؤں گی، اور وہ پہلے اور تمام مسائل بتا چکی ہوں۔ آج میں آپ کو واو سے بتاؤں گی، حرف واو سے۔ اس کا پہلا مسئلہ ہے کہ واجب اور نفلی قربانی کی شرکت کا کیا حکم ہے۔ واجب قربانی کرنے والے اور نفلی قربانی کرنے والے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کہ وزن سے جانور خریدنے کا کیا حکم ہے۔ جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہے، وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے۔ وصیت: اگر کسی نے قربانی کے لیے وصیت کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے جس سے قربانی ہو سکے، تو اس وصیت کی روح سے ولی یا وصی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نیز اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کر سکے تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا وارثوں پر ضروری ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی، واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس سے میت کی واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی، البتہ میت کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر میت اپنے ترکے میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے مرا ہے تو اس قربانی کا تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دینا واجب ہے۔ اس مسئلے سے پہلے بھی میں آپ کو آگاہ کر چکی ہوں۔ مالداروں کے لیے وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ کہ وعید: اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو بڑا گناہ گار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں، اللہ اس سے بہت ناراض ہیں۔ استغفر اللہ۔ اگلا مسئلہ کہ وکیل کے پاس بچی ہوئی رقم کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص وکیل بن کر لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس پر ہر شخص کا حساب الگ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ نیز وکیل کا قربانی کرنے کے عوض میں اجرت لینا جائز ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن اجرت کی رقم ابتدا ہی سے متعین کرنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ کہ ولیمہ: بعض شرکاء نے قربانی کے لیے اور بعض نے واجب قربانی کے ساتھ ساتھ ولیمے کے واسطے بھی ایک ہی بڑے جانور میں حصہ خریدا ہو تو یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نیز ولیمہ مسنونہ کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی، وہ تب باطل ہوتی ہے جب واجب قربانی میں قربانی کے بجائے ولیمہ کی نیت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔